غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں، وہ غیروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اہل محبت کی مجلس میں بیٹھے تو بات کلیئر ہو جاتی. جی معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے سیدنا سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث پاک کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے یاد کیا، تو یہ صرف ہم نے یاد نہیں کیا، امت کا سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء نے سلطان الاولیاء کو اسی لقب سے یاد کیا ہے. واہ واہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے. اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے. اب بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شائبہ جاتا ہے کون سے پیلر نہ ہونے کی وجہ سے کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ، اور یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر بڑی پیر کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں. تو یاد رکھیں جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء، ان سب کو شان اللہ نے دی. بے شک سبحان اللہ. ان سب کی شان عطائی ہیں بے شک اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ سب ذاتی ہے، بے شک سبحان اللہ، اس کا حقیقی ہے. اس نے سب کو دیا، اسے کسی نے نہیں دیا. جب یہ ایک عام مسلمان بھی بات جانتا ہے تو حافظ صاحب شرک کی جڑ تو یہی ختم ہو گئی. شرک اس وقت ہوتا ہے کہ کسی بندے میں اللہ جیسی صفت ماننا، جیسی اللہ کی صفت ہے، جیسی اللہ کی طاقت ہے، جیسا اللہ ہے ویسا کسی اور کو مانے، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے نا، کوئی بھی نہیں مانتا. جب ہم نے یہ کہا ولادت کی میں نے بات کی، اللہ تو ولادت سے پاک ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا ہم جشن منا رہے ہیں، حضور غوث پاک کا جشن منا رہے ہیں، آپ ولادت میں آپ نے بھی بات سنائی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، تو اللہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے. آپ کے جملے ہماری بات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی قادری فقیر، کوئی بھی غوث پاک کا مرید، چاہے وہ عالم فاضل نہ ہو، عام سادہ آدمی ہو، لیکن وہ جتنی بھی شانیں مان رہا ہے پیران پیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مان رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر آخری بات اس حوالے سے کروں، غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، وہ اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ ہے. آپ دور کہاں جاتے ہیں، بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے. تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ اگر اس کے حقیقی معنی پڑ جائے تو اللہ کے حبیب کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے. حضور سے بڑا کون قائد ہے؟ آپ نے نہیں، جنہوں نے پاکستان بنانے میں کوششیں کی ان میں سب سے بڑا رول محمد علی جناح نے. یہ ہماری مراد ہے، ہماری یہ مراد. تو ہم نے بھی یہی کہا بھائی اولیاء کے درمیان سب سے زیادہ جنہیں اللہ نے طاقت عطا کی وہ سلطان الاولیاء، اسی مناسبت سے انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. واہ واہ. فاروق اعظم اور صدیق اکبر اس کے کو تو سمجھتے ہیں، میں آنے والا تھا. جی اب بتائیں اس سے کیا مطلب، فاروق اعظم کون ہے پھر؟ بتائیں پھر صدیق اکبر کون ہے؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو اس شعبے کے جو لوگ ہیں، جو اس درجے کے لوگ ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان انہیں عطا فرمائی. ایک جملہ میں اور عرض کروں، شیخ موقع شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا اور خود حضور غوث پاک اس بات کو لکھا، حیران ہو جائیں گے. حافظ صاحب میں کتاب لے آتا تو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا. حضور غوث پاک کا خود کا کیا عقیدہ ہے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں جو روڈ پہ مانگنے والا نہیں، یہ جو سلوک کی راہ ہوتی ہے نا، جو معرفت کی منازل طے ہوتی ہے، اس میں ایک فقیر کا درجہ آتا ہے جس کو ولی بھی کہہ دیتے ہیں. پھر ولایت کے سلسلے آگے بڑھتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ولی ہو جائے اسے رب العالمین کن کی طاقت دیتا ہے. یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا. پھر غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک ولی کی طاقت کیا مانتے ہیں، تم نبی کی طاقت انکار کرتے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ تو سلطان الاولیاء ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کی طاقت دیتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ انہیں طاقت دیتا ہے، ہم اگر ان سے فریاد کر لیں تو اس میں کون سا شرک ہوگا. اللہ اکبر.